روز کی ڈائری لکھ کے روز ڈاک میں خط ڈال دیتا تھا انگلینڈ سے، جو ملیح آباد وہاں پہنچتا تھا انڈیا۔ 1-2 مہینے جب گزر گئے تو یہ بات ذرا ایسی ہے، مگر فکر کتنی ہوتی تھی۔ نواب صاحب نے لکھا اس تعلیق کو کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اور تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں لکھا کہ کبھی تم نے اس کے کپڑوں کو دیکھا ہو، اس پہ غسل واجب کیوں نہیں ہوا۔ اور پھر لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا کسی غلط کام میں پڑ گیا ہے، وگرنہ جوانی کی عمر ہے اور 2 مہینے ایسے گزر گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے میرے بیٹے کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ تعلیم تھی۔ بات تو گھٹیا ہی صحیح، مگر اتنا فکر تھا لوگوں کو کہ جو تعلیم حاصل کرنے گیا ہے بیٹا، وہ بیٹا جو کچھ بھی پڑھ کر آئے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انسان بن کے آئے۔ اور یہ مزاج تھا، سب لوگوں میں رہا ہے بالعموم، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور کیا چیز اس کو صحیح معنی میں انسان بنا سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مزاج تھا کہ تعلیم برائے معاش بعد میں تھی، تعلیم برائے انسانیت پہلے تھی۔ 20 واقعات ایسے مل جائیں گے کہ جہاں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بندوبست کیا کہ ان کا مسئلہ آگے کو کیا بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مدینہ منورہ کے بچوں کو پڑھانا گوارا کر لیا، حالانکہ اندازہ تھا کہ اساتذہ کافر ہیں، پتہ نہیں بچے کیا سیکھیں گے کیا نہیں سیکھیں گے، مگر فرمایا ہم اس کو لے لیں گے، پڑھاؤ تم ہمارے بچوں۔ اتنا اہتمام اندر کے استحکام کا اسی لیے رہا کہ جب آدمی پیدا ہو جائیں گے کام کرنے والے، صحیح تربیت کے حامل، تو سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ ایک ایک آدمی پورے علاقے اور شہر پر بھاری ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کو اللہ کا دین سمجھ میں آیا ہوا۔ اور جب خود خدا کا دین اسے سمجھ نہیں آیا ہوگا، اور جب خود اسے پتا نہیں ہوگا کہ اللہ کے دین کی اہمیت کیا ہے، تو وہ زبانی کلامی تو کہے گا کہ اسلام اچھا، مسلمان اچھے، یہ وہ، مگر اس کے دل میں کبھی درد پیدا ہو جائے اور تڑپ پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیں یہی بات سکھائی کہ لوگ علم کو حاصل کریں اور اس صحیح علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ اس صحیح علم کی اہمیت آپ دیکھیے۔ تو اس سے پہلے ایک بات عرض کریں، صرف ایک طبقہ رہ گیا، آپ خود انصاف کیجئے، کسی دن غور سے خود غور کیجئے، صرف ایک طبقہ اب دنیا میں رہ گیا ہے جو علم برائے علم حاصل کرتا ہے، یا علم برائے انسانیت۔ اس طبقے میں بھی تھوڑے لوگ ہیں جو علم برائے انسانیت حاصل کرتے ہیں، علم برائے علم البتہ ہے، اور وہ صرف وہ ہے جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے یہ لڑکے پڑھتے ہیں جو مولوی بن جاتا ہے۔ وہ احمق نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ مولوی بننے کے بعد اس معاشرے میں کانٹوں پر چلنا ہے، اور جس نے مجھے گالی دینی ہوگی وہ کہے گا مولوی صاحب، اور اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے جاب بھی کوئی نہیں ملے گی اور کیریئر بھی میرا نہیں ہوگا، اور گھر کے مسائل اور یہ ساری چیزیں یہ کیسے حل ہوں گی۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ علم کو علم کے لیے یا علم کو انسانیت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ سوچئے وہ کتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے، اپنی ساری زندگی کو کانٹوں میں تج دینے کے لیے نہیں۔ یہ صرف ایک گروہ ہے بس جو علم برائے علم ہے، یا کچھ ان میں سے بھی علم برائے انسانیت ہے، مگر نہ علم برائے معاش کے تو چانسز ہی نہیں ہے۔ انگریزوں نے ایک حکم جاری کیا، وائسرائے نے، انہوں نے بس اتنا کہا کہ آج کے بعد سرکاری ملازمت ان لوگوں کو ملے گی جو انگلش پڑھے لکھے ہوں گے، اتنی سی بات تھی بس۔ اور اس ایک جملے نے پورا مزاج تعلیم کا بدل دیا، نظام بدل دیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اب عربی فارسی لکھنے پڑھنے سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہندوؤں نے پڑھنی شروع کی انگریزی،
ہندوؤں نے فارسی اس زمانے میں پڑھی ہے اور مسلمانوں کے قریب قریب جا کر پڑھی ہے، مسلمانوں کے معیار پر آ کر پڑھی ہے، جب انہیں بھی پتا تھا کہ فارسی پڑھیں گے تو حکومت میں نوکری ملے گی، فارسی پڑھے بغیر کوئی نہیں ایسے بہت اچھے ہندو ملیں گے جو فارسی جانتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا۔ اور بعد کے دور میں ہندوستان میں انگلش کی تعلیم مسلمانوں میں اس سے نفرت رہی، لیکن ہندوؤں نے حاصل کیا اس لیے کہ انہیں پتا تھا اب سرکاری نوکریاں اسی کو ملیں گی، اور وہ سرکاری نوکریاں انہوں نے حاصل کی۔ تو اس لیے اندر کے استحکام کے لیے یہ نہایت اہم کاموں میں سے ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے۔ کچھ نہیں تو قرآن پاک تو پڑھے، اس کا ترجمہ تو معلوم ہو، یہ تو پتا ہو کہ میرے اللہ نے اس میں مجھے کہا کیا ہے۔ ابھی وہ دور نہیں گزرا، بہت دیر نہیں ہوئی، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر میں باپ، نانا، دادی، دادا کوئی نہ کوئی صبح آنکھ کھلتی تھی تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی، انہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق تھا، وہ ترجمہ بھی پڑھتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے تھے، تعلیم سے انہیں کسی درجے میں صحیح، لیکن یہ مناسبت تو تھی کہ اللہ کی کتاب جو علم کا سب سے بڑا منبع ہے اس میں تھی۔ اور علم در حقیقت جس چیز کا نام ہے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، چاہے وہ الف با بھی نہ پڑھا ہوا۔ اگر کسی انسان کو سب کچھ لکھنے پڑھنے کے باوجود، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے ہم کہتے ہیں فتویٰ نہ لگائیے گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے لکھنے کے باوجود اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوا تو وہ جاہلی، کیونکہ علم کی حقیقت اللہ کے ساتھ تعلق کا استوار ہونا ہے۔ وہ آدمی جسے بخاری شریف کا پڑھنا اور قرآن پاک کا پڑھنا اللہ سے دور کر دے ریاکاری کی نیت کی وجہ سے، اس سے وہ بہتر ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے اور اس کی توبہ اسے اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا جڑ جائے، چاہے وہ کچھ نہ جانتا۔ دارالعلوم دیوبند میں شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم بنائے گئے، اور رفیع الدین نام کے دو بزرگ گزرے ہیں، ایک شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہ نہیں، یہ بات کے آدمی تھے، کسی طرح گنگوئی نفر اللہ مرکزو سے کم نہیں تھے، بس فرق یہ تھا کہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث فقہ یہ ساری چیزیں پڑھے ہوئے تھے اور یہ بالکل ان پڑھ تھے۔ حتیٰ کہ جب دارالعلوم دیوبند میں بزرگوں نے کہا کہ حضرت مدرسہ سنبھالیے، آپ محتمم ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی میں کیسے، مجھے دستخط بھی نہیں کرنا آتے، تو انہیں دستخط سکھائے گئے کہ حضرت دستخط ایسے کرتے ہیں، کچھ نہیں پڑھے لکھے، اور وہ محتمم بنے، بزرگوں نے بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے اب علم اس کے پاس، اور حال یہ تھا ان کی امانت کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے تھے کہ دعوت دارالعلوم میں ہوئی اور گائے کا گوشت بہت بڑھیا، بہت اچھا پکا، اور عشاء کے بعد جب کھانا آیا تو ہم نے کہا یار کس خوشی میں دعوت ہے، تو پتہ چلا کہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گائے ذبح کر دی، تو ہم نے کہا تو بہت خوبصورت، بہت اچھی گائے تھی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بھائی قصہ یہ ہوا کہ آج صبح اپنی گائے کو میں کھلا پلا کر اور مدرسے میں آ گیا دودھ نکال کے اس کا، اور باندھنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، تو جب آ کے میں بیٹھا تو کسی طالب علم نے کہا کہ وہ آپ کی جو گائے ہے مدرسے کا گھاس کھا رہی ہے، تو میں گیا پھر اس کو باندھ آیا، تو میں نے غور کیا کتنا گھاس اس نے کھایا ہوگا، جتنا میرا اندازہ تھا اتنے پیسے میں نے مدرسے میں داخل کر دیے، کیونکہ مدرسے کی چیزیں اپنی ذاتی استعمال کی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا پھر مجھے خیال آیا کہ اس گائے نے پتہ نہیں کم کھایا ہو، زیادہ کھایا ہو، کیا کیا ہو، اور میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ گائے نے کھا لیا تھا گھاس
اور مدرسے کا مال ذاتی استعمال میں تھا، ایسے تھا تو اس نے فرمایا میں نے پھر دوپہر میں سے ذبح کروا دیا، آدھا گوشت طلبا کے لیے رکھا، آدھا تم لوگوں کے لیے دعوت میں لے آیا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ ہے وہ علم جس کی حقیقت یہ۔ اگر آدمی اس حد تک نہیں پہنچتا، اور بڑا مشکل ہے، تو اس کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ وہ انسان تعلیم کو اس معنی میں تو حاصل کرے کہ ان حروف، ان نقوش کے ذریعے سے، خدا کی کتاب سے، ان چیزوں سے اللہ تک پہنچے، تلاوت سے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے، صحیح معنی میں جسے تعلیم کہتے ہیں اس سے۔ اور لکھنا پڑھنا مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، آپ کہیں چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس مہینے آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ کورس کی کتابیں بس وہ پڑھی ہیں، کورس کی کتابوں کے علاوہ مہینے میں 1000 صفحے بھی نہیں پڑھتا۔ یہ کیسے چلے گا کام؟ اور یہ قومیں یہ بھی نصاب پڑھتی ہیں، کورس یہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ انڈر گراؤنڈ میں چلے جائیں اور جو ٹرینیں ہیں اس میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، سوئی گرے زمین پر تو آواز آ جائے، ہر آدمی لکھنے میں مصروف، ہر آدمی پڑھنے میں مصروف، ہر آدمی پڑھنے میں مصروف۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ حکومت کہتی ہے لوگ جاہل ہو رہے ہیں، تعلیم کا اور کوئی نظام بڑھاؤ، کچھ چینج کرو۔ آئے دن چینجز آ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں پڑھی لکھی قوم چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو احکامات ارشاد فرمائے تھے وہ اسی وجہ سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے شماری کرائی ہے مدینہ منورہ میں کتنے مسلمان ہیں، آپ نے فرمایا گنو ان کے گھر، اور ان کی تعداد گنو کتنے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جب مسلمان اس فگر سے زیادہ ہو جائیں، اس تعداد سے زیادہ ہو جائیں تو مدینہ منورہ میں کوئی نیا مکان نہ بننے دیا جائے، بس اب نیا شہر آباد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں رائے شماری کرائی تو پتہ چلا اتنے مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پابندی ہے مدینہ منورہ پہ کوئی مکان اب تعمیر نہیں ہوگا، اب شہر سے باہر چلو۔ یہ سنتیں نہیں پتا لوگوں کو، یہ طریقے نہیں پتا لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور اسی وجہ سے پھر مدینہ منورہ کے باہر تعمیرات ہوئی ہیں، مدینہ منورہ کے اندر نہیں۔ آپ نے فرمایا بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تاکہ شہر کی مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، انتظامیہ جسے کہتے ہیں، وہ قائم رہے، پتہ چلتا رہے کہ آبادی کتنی ہے، اضافہ کتنا ہو رہا ہے، مسلمان کتنے ہو گئے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ نئے شہر آباد کرو اور میرے بندوں کو اس میں بساؤ، یعنی مجھے راضی رکھنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے، تو خوشی کے کاموں میں سے ہمارے یہ ہے کہ نئے شہر آباد کیے جائیں، اس میں بندوں کو بسایا جائے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجئے 50 برس ہو گئے ہیں، اسلام آباد کو چھوڑ دیں، آپ کو تو دارالخلاف ہے، ہاتھ رکھ کے بتائیے کوئی ایک شہر جو پلان طریقے پہ آج تک 50 سال میں بنا۔ شہر خود بخود پھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو تباہیاں آ رہی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سب جانتے ہیں، مگر کیا کوئی ایک شہر بھی بنا؟ اسلام اسلام، اس کے لیے نعرے، تحریکیں، جھنڈے، جلوس، جلسے، ہر چیز کر لینی ہے ہم نے، مگر جو پازیٹو سائڈ ہے، جو تعمیر کا کام ہے وہ نہیں کرنا، جو سوچنے کا کام ہے وہ نہیں کرنا۔ کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے دین میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ جو شہروں میں آباد ہو رہے ہیں اور شہر کنجسٹڈ ایریاز بن رہے ہیں، بہت زیادہ ہجوم ہو گیا ہے، ایک نیا شہر آباد کیجیے۔ نہیں کرتی گورنمنٹ، ورنہ سیاسی طور پہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان، خیر سے وہ خود بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیوں تھی؟ اندر اس پہ کام پیدا کیا جائے۔ وہی جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کو پڑھایا ہے، 2 سال بعد 1.5 سال بعد احد میں آ گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ترجیح دی۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ہمارے خلاف کافر آ سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، یہاں رہ کے جو بچوں کو پڑھائیں گے تو کتنی چیزیں ہیں جنہیں اندر کی معلوم ہو جائیں گی، مگر پرواہ نہیں فرمائی، تعلیم کو اہمیت دی۔
اس کے بعد آپ دیکھیے آگے کو رکاوٹ آ گئی حدیبیہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک لیا. سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت میں بلانے میں جتنے رکاوٹیں انہیں دور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرما لیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. یہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ارید ان اقتل فی سبیل اللہ، جی میرا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں. جو شہادت کی اتنی تمنا رکھتے تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس وہ ایک دن ایسا تھا جس دن میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول ان ذلت کی شرائط پہ ہم ان سے معاہدہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ معاہدہ. اور ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور ابو جندل کے ہاتھوں میں وہ کڑے پڑے ہوئے ہیں، قیدی ہیں، پاؤں میں ان کے زنجیریں ڈالی گئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور آ کے کہتا ہے کہ لوگوں یہ دیکھو میرا اسلام اور میں مسلمان ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسے دیکھ کے میرے آنسو آ گئے اور میں نے تلوار بڑھا دی. میں نے کہا ہو جو ہو اب یہ تلوار اٹھا لے کسی طرح مارے صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا فتان عمر فتنہ پھیلانا چاہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس مجھے اس دن کا خوف ہے. وفات کے وقت بھی فرمایا میرے بیٹو میں اس دن سے اب تک صدقہ کرتا آیا ہوں، نفل پڑھ کے معافی مانگتا آیا ہوں کہ خدا قیامت میں کہیں اس پہ نہ پوچھ لے کہ تیری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کیوں بلند ہو گئی تھی. ایک مسئلہ آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، اعمال اکارت ہو جاتے ہیں نا، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان ڈرتا ہے اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ہماری رائے آگے ہونے کی کوشش ہو جائے، کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایک آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، وہ کہتا ہے ہاں سنت ہی تو ہے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہے تو سنت ہی مگر یہ لہجہ کفر ہے. لہجہ کفر نہیں ہے، ہاں سنت ہی تو ہے، مطلب کوئی اہمیت نہیں کہ ٹھیک ہے ایک طریقہ ہی تو ہے لیاذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 10 سال جنگ نہیں ہوگی. 1500 آدمی ہیں جو آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لو ہم تو صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، رہیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا اور ہم صرف طواف کے لیے اللہ کے یہاں حاضری دے رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا. خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا تھا جنگ، اور کبھی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی. یہ احد میں بھی جب انہوں نے ہماری گردی لڑائی کی کیا ہوا؟ 1500 تھے، معاہدہ کر کے گئے ہیں 10 سال جنگ نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا نا. جو رکاوٹ تھی اصل میں لڑائیاں اور باہر کے حملے اور اندرونی استحکام کا کم ہونا، یہ چیزیں رکاوٹیں دور ہوئی، اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور 2 سال کے بعد 8 ہجری میں 10,000 آدمی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مکہ فتح کرتے. جو دعوت محدود تھی صرف جزیرہ عرب تک، خطوط لکھے گئے بادشاہوں کو، مصر کے حکمران کو دعوت دی جا رہی ہے، ایران کے حکمران کو دعوت دی جا رہی ہے، یمن کے حکمران کو دعوت دی جا رہی ہے، بحرین کے حکمران کو خط لکھا جا رہا ہے، ہر طرف خطوط بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہے، تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں. یہ وہ رکاوٹیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اسلام کے اور کفر کے درمیان ان رکاوٹوں کو کسی طرح ہٹاؤ، کفر خود بخود پگھلتا جائے گا. آگ تھے اللہ کے یہ بندے، جہاں گئے ہیں کفر کی برف پگھل گئی. یہ رکاوٹیں دور ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بخاری شریف میں آیا ہے، یہاں کوئی کر کے تو دیکھے.
کوئی غلطی سے بھی کافر یہاں گھس آئے اور پیشاب کرنا شروع کر دے، کیا مجال ہے کہ کئی مسلمان نماز توڑ کے اسے مارنے نہ بھاگیں؟ اور جب تک اسے اچھی طرح رسوا نہ کر لیں اس وقت تک اسلام پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اس وقت تک بھائی اسلام کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکے تو اگلے دن اخبار میں خبر بھی دیں، پھر اوروں کو بھی جمع کریں کہ اس کمیونٹی نے اسلام کو دیکھو مذاق بنا لیا ہے۔ یہ خون ہے جوانی کا اور جوش ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو فرماتے تھے، کسی کو دیکھا حضرت نے، سیاہ داڑھی تھی اس نے کوئی بات کی تو حضرت نے فرمایا میاں آپ میں سب کچھ ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے، خون ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، مگر افسوس کہ تم بڈھے نہیں ہو۔ اس نے کہا حضرت پھر کیا ہوتا اگر بڈھا ہوتا؟ تو فرمایا بڈھے ہوتے، سفید بال ہوتے تو تجربہ ہوتا، اور تمہیں تجربہ نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، ہماری عمر کو پہنچو گے پھر پتہ چلے۔ اس آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا ہے علیہ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اسے روکیں، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ وہ اپنی ضرورت سے پورا ہوا۔ تو ضرورت جب اس کی پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا گھر، عبادت اس میں کی جاتی ہے، یہ ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے، اور یہ کام باہر کھیت میں چلے جاتے کہیں اور چلے جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوا کر اس پیشاب کی جگہ پہ بہا دیا۔ اب سوچئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مارتے، حکم دیتے مارنے کا، کوئی کہہ سکتا تھا؟ امت کے لیے سنت قائم ہو جاتی، اور وہ شخص کیا کرتا؟ اپنے قبیلے میں جا کر پھر کیا کرتا؟ یہی کہتا کہ میں نے ایسی حرکت کی تھی مجھے مار پڑی، اور اس سے بھی زیادہ شرارتی ہوتا تو اپنی حرکت نہ بیان کرتا، مسلمانوں کی مار ضرور بیان کرتا۔ یہ بھی ہوتے ہیں نا انسان شر پسند آدمی، اسے کوئی پتھر مارے تو سب کو بتاتا ہے مجھے فلاں نے پتھر مارا، یہ نہیں بتاتا کہ اس سے مارا کیوں تھا۔ اس نے جا کر کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ ما قہرنی وما زجرنی، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا اور خدا کی قسم نہ انہوں نے مجھے مارا نہ کچھ اور کا، بس اتنا فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کے گھر اس کام کے لیے نہیں ہوتے، میں نے اس جیسا اچھا آدمی کہیں نہیں دیکھا اتنے اچھے اخلاق کا، اور ہر جگہ کہتا رہا حتیٰ کہ پورا قبیلہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسلمان ہو گئے۔ یہ اس ایک ڈول پانی کا اثر ہے جو محبت سے بہایا گیا، اور اگر ہوتی نفرت تو سینکڑوں بالٹیاں خون سڑک پہ آ جاتا۔ ہم لوگ نفرت کو رواج دے رہے ہیں، اس لیے جو مسئلہ ایک ڈول محبت کا حل کر سکتا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے خون بہ جائے اور کسی طرح ٹکراؤ ہو، شہادت ملے۔ سبحان اللہ، یہ شہادت بھی ایسا عمل ہو گیا ہے اور خلافت بھی ایسی چیز آ گئی ہے جسے ہونا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ تو کام ہی نہیں نہ چل سکتا، کسی طرح حکومت مل جائے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں، اسے بہت غور سے سمجھنا چاہیے اور سمجھائیے، خاص طور پہ نوجوان۔ امریکہ میں کئی ایک ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی جماعت ہے خلافت کی فلاں کس میں جائیں یا نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور بحیرہ قزم عبور کر کے وہ دوسری طرف تشریف لے آئے، فرعون غرق ہو گیا۔ اس سے بڑا منظر بھی کوئی ہو سکتا تھا کہ فرعون ساری قوم نے دیکھا ہے کہ بحیرہ قزم میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف فاتح کی حیثیت سے تشریف لے گئے، اللہ نے مدد فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں۔ اتنی آسان بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پلٹ جاتے اور مصر میں جا کر اپنا اقتدار قائم کرتے، کوئی رکاوٹ تھی؟ پوری قوم قبطی جتنے تھے فرعون کے ماننے والے، کیا وہ تابع نہ ہوتے؟ اتنی بڑی چیز دیکھ کے کون سے دل تھے جو نہ پگھلے ہوئے تھے اس دن؟ لیکن نہیں گئے، آگے چلے گئے، اور آگے جا کر پھر ایک نسل کی تربیت ہوئی، پچھلے لوگ زمین کے نیچے چلے گئے اور جو نئے آنے والے تھے زمین کے اوپر، ان کی تربیت ہوئی، اور پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد یوشع ابن نون آئے ہیں
اور پھر جا کر کہیں حکومت قائم ہوئی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کے کچھ نیک بندے، کچھ صالح بندے تیار نہ ہو چکے ہیں حکومتیں سنبھالنے کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی سیاسی نظام نہیں بدلے جا سکتے. آپ کو برا نہ لگے، پچھلے 300 سال دیکھ لیں اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا ہے. ٹیپو سلطان تھے، نواب سراج الدولہ تھے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے، خود تحریک پاکستان تھی. اس ٹکراؤ کا نتیجہ اب تک 300 برس میں کیا نکلا ہے؟ کون سی اسلام کی خدمت ہوئی ہے؟ سوائے اس کے کہ مسلمان دن بدن اپنے مقاصد سے ہٹتے چلے گئے ہیں. وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قسم کی سیاسی تحریکات میں یہ تھے، ان کے اخلاص میں شک و شبہ نہیں، مگر وہ جو ٹیم ورک ہے، اپنے گھر کا کام، وہ نہیں ہوا. اور جہاں ہوا ہوا تھا وہاں خود لوگوں نے اسے برباد کر دیا. جیسے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا، ان لوگوں نے کام کیا ہوا تھا، مگر قوم اس موڈ میں ہی نہیں تھی کہ اسلام آئے. تو اسلام کے نام پہ خون بہا دینا نفرت سے، وہ سیرت نہیں ہے. سیرت یہ ہے کہ محبت سے ایک ڈول پانی کا بہا دیا جائے، مسئلہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، ایسے اخلاق تھے ان کے. تو اس سے بھی آگے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہمیں وہ بتاتی کہ اللہ کے دین میں اور کافروں میں جو چیز رکاوٹ ہے تم اس کو ہٹاتے چلے جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا، اور وہ ایسا دن تھا جس دن ایک جملہ کہا ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دن کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی تھی. اس دن ایک آدمی سامنے تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے ادخل اللہ علیہ الاسلام، خدا نے اسلام مجھ پہ ٹھونس دیا. میرا اس دن بھی نفرت سے جی بھرا ہوا تھا، میں نہیں چاہتا تھا مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. بدر میں نہیں آ سکے تھے، احد میں وہ بھی کم نہیں رہے، خندق میں انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کی حویلی میں جس نے پناہ لے لی ہم نے اسے امن دے دیا، معاف کر دیا. اپنے اتنے بڑے دشمن کو، اس کے گھر کو یہ عزت پرووائڈ کرنا، یہ مقام دے دینا، اور یہ عزت کا مقام اسے اپنی طرف سے آفر کر دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اسلام کے اور کفر کے درمیان، کفر کو بڑھنے دیتا ہے، اسلام کو آگے نہیں جانے دیتا، اسے اٹھا. اتنا ضرب ہے، اتنا حوصلہ ہے، یہ اسلام ہے. صبر کرنا پڑتا ہے. جس آدمی کو اللہ نے اسلام کی سمجھ دی ہو وہ سینہ تان کے چلتا ہے، مرد ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے. اور مرد وہ نہیں ہے جس کو اپنے جذبات پہ لگام رکھنی نہ آئے. مرد وہ ہے کہ شدید ترین حالات میں صحیح ترین فیصلہ کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چادر اوڑھی سب کے سامنے اور بالکل سمٹ کے بیٹھ گئے، اور پھر کہنے لگے حاضر الاسلام، یہ اسلام ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی چادر اتار کے سینہ تان کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے حاضر الاسلام، یہ اسلام ہے، یہ دین. اس لیے کہ انہیں پتا تھا اس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اس موقع پر کون سا قانون نافذ کرنا ہے، کیسے عدل کو قائم رکھنا ہے، کیسے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر دیکھا مجمع ہے، 10,000 تو یہ خود تھے، سارے کافر مکہ مکرمہ کے کھڑے ہیں. اشارہ کر دیتے کہ انہیں اور انہیں قتل کر دیا جائے، کوئی ایک بچ کے نہ جاتا ان میں سے. اور آپ نے فرمایا بیت اللہ سے باہر تشریف لائے ہیں اللہ کے گھر سے، اور آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو انہوں نے کہا آپ کریم ہیں اور آپ کریم کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ بھی بڑی عزت والا تھا، آپ خود بھی عزت والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے کے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
اقول کما قال الاخ، جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا، میں آج بھی وہی تم سے کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی گناہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، تم جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد، کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اور حدیث میں آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی قسم ابن ابی کبشہ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ کأننا فی قبور، جیسے ہم قبروں میں پڑے ہوئے تھے، وَأَنَّهُ نَشْرُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی زندگی ہمیں دے دی۔ یہ رکاوٹ تھی نا، اور اگر اس دن قتل و غارت کری ہو جاتی پھر کیا ہوتا؟ پھر ہوتا یہ کہ وہ تو قتل ہو جاتے اور کچھ بھاگ جاتے، اور جو آئندہ نسلیں اٹھتی وہ پھر مکہ پر حملہ کرتی، پھر یہ سلسلہ جاری رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں سارا قضیہ ہی ختم کر دیا، اور پوری دنیا کے لیے اسلام میں جو رکاوٹ تھی اسے دور کر دی۔ ایسا دن تھا، ایک جملہ سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا یہ دن کتنی اہمیت کا ہے، انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اليوم یوم الملحمہ، آج کا دن وہ دن ہے جس دن تہو بالا کر کے رکھ دیں گے ہم اس شہر کو، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جملہ پہنچا، آپ نے فرمایا سعد ابن عبادہ سے کمان واپس لو، اس کے بیٹے کو دے دو۔ جھنڈا ان سے لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا گیا کہ کہیں یہ جملہ ایسے نہ ہو فتنہ پھیلا دے، یہ جملہ پتہ چلے گا کسی کو تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ مسلمانوں نے یہ کہا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لے لیا تو حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو اس نے ایک بات ایسی کہی تھی، ایک فکرہ کہا تھا، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ہی واپس لے لیا، اسے معزول کر دیا۔ یہ سیرت سکھاتی ہے کہ اللہ کے دین میں جو رکاوٹیں آ گئیں اسے کسی طرح ہٹا دیجیے، اسے کسی طرح ختم کر دیجیے۔ جب آپ ختم کر دیں گے پھر اس اسلام میں خود طاقت ہے کہ اللہ کا دین خود بخود پھیلے۔ لوگوں کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، قومیں ایک عرصے سے باہر سے بلیاں لا لا کر اس چھت کے نیچے ٹیک رہی ہیں، اور یہ چھت کسی دن گر جائے، اس دن جس دن آپ صحیح نظام ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ہے اللہ کا دین، اور اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس وقت اس امت کے مسائل میں سے بہت بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، خود پڑھیے، اس تعلیم کو عام کیجیے۔ کسی طرح اس ملک میں جہاں 90% کے قریب لوگ ان پڑھ ہیں اس ملک میں جا کر بچوں کو پڑھائیے، کچھ سکھائیے، مگر تعلیم کو عام کیجیے۔ اور صرف تعلیم حل نہیں، جب تک کہ صحیح نصاب نہ ہو، جب تک کہ صحیح تعلیم دی نہ جائے، جب تک کہ ان بچوں کو یہ سکھایا نہ جائے کہ تعلیم اس میں معاش بعد میں ہے، انسانیت پہلے، اللہ کے ساتھ تعلق پہلے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس امت کے لیے جو خطرے آئندہ کو آ رہے ہیں ان خطرات میں سے ایک خطرہ یہ ہے، یہ جو بادل چھا رہے ہیں نا، یہ 20 برس کے بعد برسیں، 25 برس کے بعد برسیں، پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، شاید اس وقت کوئی سنے اور اب سنے، یا آپ سنیں یا آپ غور اس پہ کریں۔ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ پوری امت میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اس کا کوئی متبادل نہیں لا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا متبادل ہو، مطلب صرف کہنے کا اتنا سا ہے کہ کوئی معاشی نظام ہم اپنا پیدا نہیں کر رہے، اور وقت آ جائے گا جب یہ یہودی، یہ عیسائی اسلامک بینکنگ کے نام پر یہ کام شروع کر دیں گے، اور مسلمانوں میں فتویٰ بھی ہوگا کہ جناب اب بینکنگ درست ہے، اور ہوگا وہی سود مگر اتنا گہرا ہو جائے گا کہ فتوے کی گرفت میں نہیں آ سکے گا، اور پیسہ سارا مسلمانوں کا انہی کے پاس پھر بھی رہے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہوں گی، یہ آج ہوں، 10 سال بعد ہوں، 20 برس کے بعد ہوں، مگر ہم نے جو آنکھیں بند کر لی ہیں معاشی نظام سے،
اور گنے چنے انگلیوں کے پور کے برابر بھی افراد ملتے جو اسلامی نظام کچھ بتا سکیں. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کافر اسلام کے نام پر دولت کمائے گا اور اسلام کے نام پر وہ بینکس کھول دیں گے. ہم بھی فتوے میں یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ صورت جائز ہے اور پیسہ پھر سارے کا سارا ان کے پاس آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بڑی اچھی چیز ہے جب وہ صالح انسان کے پاس ہو. سانپ ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے, وہ اس سانپ سے زہر کا تریاق نکالتا ہے, زہر کا علاج نکالتا ہے, اور سانپ اگر پکڑنا نہ آتا ہو تو وہی سانپ ڈس لیتا ہے. بس ایسی ہی ہے یہ مال. اگر اس کا علاج آتا ہے, منتر آتا ہے کسی کو, پھر اس سانپ میں ہاتھ ڈالنے میں حرج نہیں. اور اگر نہیں آتا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ یہ سانپ کاٹ لے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں خود یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ہماری مملکت میں جو بھی تاجر باہر سے آئے گا اور آ کر یہاں ہمارے یہاں تجارت کرے گا, اس کی کل آمدن کا 5% ہمارا ہے, 95% اس کا ہے. 5% ٹیکس لگایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا, انہیں اندازہ تھا کہ آگے کو یہ مملکت چلے گی کیسے, خلافتیں کیسے قائم ہوں گی, پیسے کہاں سے آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی خلافت میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رعایا کے لیے یہ مدیں قائم کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا اگر کسی نوجوان کی شادی نہیں ہوتی کسی لڑکے کی اور لڑکی کی, وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کی شادی فری میں کرائیں گے, پیسے اپنے پاس سے دیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا, انہوں نے کہا اور اس کی یہاں جب اولاد ہو جائے گی تو ہم اس کی اولاد کا 2 سال تک دودھ کی ذمہ داری ہماری ہے, ہم 2 سال تک اس کے سارے خرچے بچے کے برداشت کریں گے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے بھی یہ سہولت نہ ملی اور خود کمائی کے کوئی ذرائع نہ ہوئے تو معاشرے میں کرپشن کس حد تک بڑھ جائے گی اور کیا سے کیا ہو جائے گا. ان جیسا انسان جو اپنی طاقت میں اپنے غصے میں مشہور ہے, ایک آدمی نے آ کر ان سے شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاضی تھے مدینہ منورہ کے, جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, اور اس نے عدالت میں دعویٰ یہ دائر کیا کہ میری بیٹی کا اور میرے غلام کا آپس میں برائی کا تعلق ہو گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فیصلہ فرمایا جو شریعت کا تھا اور دروں کا حکم دیا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا جو روح ہے ایسے معاملات میں, آپ نے فرمایا بئس ابو انت اللہ سترت بنتک, تو کتنا برا باپ ہے, اپنی بیٹی کے ایک عیب کو چھپا نہیں لیا, جب تک کہ تو نے عدالت میں آ کے سب لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کر دی تجھے بھی چین نہیں آیا. یہ وہ مزاج جو شریعت نے بتلایا ہے کہ بیٹی ہے بیٹا ہے کوئی بھی ہے, کس سے گناہ نہیں ہوتے, اور ایسی چیز ہو جائے تو اس کی تشہیر نہ کرو, اس کے معافی, اس پہ پردہ ڈال دو. ایک محبت کا پردہ ڈال دینا ان نفرت کے جوتوں سے بہتر ہے ان ڈنڈوں سے جو بعد میں سارے معاشرے میں کرپشن کو پھیلا دیں. اور اس نے ایک مرتبہ منہ کالا کیا تھا, اب 100 مرتبہ ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا باپ کو. یہ حکمت ہے, یہ چیزیں شریعت نے سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور اخلاقیات میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, کوئی چیز جذبات کے غلبے میں ہو جاتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے لوٹ جا, اللہ سے معافی مانگ لے, ایسے بھی ہو جاتا ہے, لوٹ جا, نہ ایسے کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات اب سے عرض کر رہے تھے کہ وہ جو ٹیکسز لگائے تھے انہیں پتا تھا کہ پیسہ کدھر سے آئے گا اور اپنی رعایا کو کیا کیا سہولتیں دینی ہیں, کیا معاملے حل ہوں گے. عراق فتح ہوا ہے اور عراق کی فتح میں یہ اندر کا استحکام ہے. عراق کی فتح کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ میں کتنوں کا اصرار تھا کہ زمینیں فوج کو دے دی جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فوج کو زمینیں نہیں مل سکتی, اور انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل اس کی شورا ہے, اجلاس ہے, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے, سعد رضی اللہ عنہ ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ
اور دلائل دینا شروع کیے دونوں طرف سے. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تھا تو ساری زمین فوج میں تقسیم کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں ایسے ہوا تھا لیکن وہ مستثنا تھے، وہ حالات اس قسم کے تھے، یہ قانون نہیں تھا. شیعہ صحابہ کا مزاج رضی اللہ عنہ کا، وہ سمجھتے تھے کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی حدیث قابل عمل نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، مرفوع ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، ہم عمل نہیں کریں گے. کیونکہ مزاج کو وہ سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھتے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خیبر کوئی دلیل نہیں. لوگوں نے اور دلائل دینے شروع کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے، اور جب انہوں نے اپنے دلائل دیے تو لوگ مان گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سوچو، میں اس زمین کو تمام فوجیوں میں تقسیم کر دوں جو عراق جنہوں نے فتح کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے ایران کے علاقے ان کے متعلق فرمایا اسے بھی میں تقسیم کر دوں. پھر ہوتے ہوتے جہاں جہاں فوجوں کی زمینیں اسی طرح تقسیم ہوتی رہی، ان زمینوں کے خراج، ان کے لگان، ان کے عشر، ان کی آمدنی ساری فوج میں چلی جائے گی. تو عام مسلمان جو ہیں سول جس کو کہتے ہیں، اب ہم سول کہتے ہیں، فرمایا ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، شہر کہاں سے بنیں گے. تو فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا، اور جو تم دلائل دے رہے ہو وہ دلائل صحیح نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ حکومت کی زمین ہے، وہ سرکاری زمین کہلائے گی، جو فتح ہوگی اس کو ہم حکومت کے کنٹرول میں دیں گے، فوج کے کنٹرول میں نہیں دیا جا سکتا. یہ اس وقت کا فیصلہ ہے جب دنیا نے ان نظاموں کو سیکھا بھی نہیں تھا. یہ اندر کا استحکام ہے کہ معاشرے میں استحکام پیدا ہو جائے تاکہ دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھرپور لگ جائے اور لوگ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے، بلانے لگے. آپ کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، اس معاشیات کے مسئلے کو سوچئے، کسی طرح کسی قیمت پہ کوئی قربانی دے کے کچھ کروڑ روپے سے کہیں دنیا میں کوئی بینک ایسا قائم کروا لیجئے جس میں مسلمان آسانی سے بغیر سود کے کام کر سکیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. 1100-1200 سال مسلمانوں نے آخر خلافت چلائی یا نہیں چلائی؟ 1924 میں ٹوٹی ہے. کیا ہوتا تھا نظام؟ یہ انشورنس کا نظام اصل میں اسپین کے مسلمان فقہا نے قائم کیا تھا. اسپین اب بھی ایسا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہی ہے اس کے، تو سمندر میں جہاز جب جاتے تھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا جہاز واپس آئے گا نہیں آئے گا، مال سارا برباد ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے، کیا ہوگا. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان جہازوں کی انشورنس کرنی شروع کی. مالکی فقہا تھے اور اس میں سود کو انہوں نے شامل نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ وہ نظام اتنا چھا گیا کہ کروڑ روپے کے جہاز اس زمانے میں برباد ہوتے تھے، لیکن اکانومی اپنی جگہ پہ مضبوط تھی، کوئی مشکل نہیں پیش آتی. لوگوں کے لیے یہ مسائل بڑے اچھمبے کے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ممبر سے صرف نماز روزی ہو اور کچھ نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں سے آپ شروع کریں 20 ہجری سے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے دور آیا ہے 180 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ 160 سال. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ 160 سال میں ہماری مملکت میں قیمتوں میں 15% اضافہ ہوا ہے، اور یہ سب حکومت کی نااہلی. آپ تصور کریں 150 برس 160 برس میں کل 15% تبدیلی آ جائے اکانومی میں. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب جس سے کچھ کہا جائے، لیکن اس کے باوجود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس پر گرفت ہونی چاہیے تھی کہ 160 سال میں آخر 15% کا فرق کیوں پڑ گیا. 40 منٹ نہیں اسے تو جماعت ہو خامت کی. اچھا ٹھیک. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اگر لوگ نہیں سوچیں گے تو آنے والے مستقبل میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر پیسہ کھینچ لیں
اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی ویسی بدحالی کا سامنا پڑے اور وہ چیز خطرے کی گرفت میں بھی نہ آ سکے. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو اصل میں دین کی دعوت کے نظام میں رکاوٹ ہیں. ان رکاوٹوں کو سوچنا چاہیے, انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا دین پھیلے اور یہ کسی طرح لوگ جو گمراہ ہیں وہ ہدایت کی راہ پائیں. اللہ تعالیٰ نے